السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے چینل پر۔ کیا آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ کیا آپ اللہ سے کچھ مانگتے ہیں لیکن آپ کو وہ ملتا نہیں؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ جیسے ہی ہاتھ اٹھائے اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے گی۔ میں آپ کو وہ 7 سنت اور آزمائے ہوئے طریقے بتاؤں گی جن پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کی تلقین کی ہے، اور جو ہر دعا کی قبولیت کا سبب بنتے ہیں۔ ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی ضروری نقطہ رہ نہ جائے۔ سب سے پہلی اور بنیادی شرط، رزق کا حلال ہونا۔ میرے دوستو، اگر ہمارا کھانا، ہمارا لباس اور ہماری روزی حرام کی کمائی سے ہو تو فرشتے آسمان پر لے جانے سے پہلے ہی دعا کو رد کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص سفر کرتا ہے، پریشان ہے، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، لیکن اس کا کھانا اور پینا حرام ہے تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ لہٰذا حرام کو فوراً چھوڑ دیں۔ دعا شروع کرنے سے پہلے اور دعا ختم کرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کریں۔ مثلاً الحمدللہ رب العالمین پڑھیں اور پھر درود پاک پڑھیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ درود پاک اور اللہ کی حمد وہ 2 پر ہیں جو دعا کو اللہ کے عرش تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ پاک کبھی بھی درود کو رد نہیں کرتا، اور جب درود قبول ہو جاتا ہے تو اس کی بیچ میں مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ دعا مانگتے ہوئے آپ کے دل میں یقین کامل ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو کہ وہ ضرور قبول کرے گا۔ یہ نہ سوچیں کہ میری تو قسمت ہی خراب ہے، یہ تو ناممکن ہے۔ اللہ کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں۔ پورا یقین رکھیں کہ میرا رب میرے حالات بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ دعا صرف زبان سے نہیں، دل سے مانگے۔ دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور مسکینی کا اظہار کریں۔ اگر آپ کی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو نکل آئے تو یہ قبولیت کا بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ پاک اپنے گڑ گڑانے والے بندوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ جلدی نہ کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے دعا قبول ہونے کی فکر نہیں ہوتی، مجھے دعا مانگنے کی توفیق کی فکر ہوتی ہے۔ اگر دعا ایک بار میں قبول نہیں ہوئی تو 2 بار مانگیں، 3 بار مانگیں اور مانگتے رہیں۔ اللہ پاک اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اس کے دروازے پر بار بار دستک دیتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے کچھ خاص اوقات ہیں جنہیں ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، فرض نماز کے بعد، تہجد کے وقت، بارش کے وقت، روزے کی حالت میں اور افطار کے وقت۔ ان اوقات میں جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کے خزانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اپنے لیے مانگنے سے پہلے ایک اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی یا بہن کے لیے دعا کریں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب ایک مسلمان اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تیرے لیے بھی یہی ہو۔ جب فرشتہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے تو سوچیں وہ کتنی جلدی قبول ہوگی۔ دعا کی 3 اقسام، اور آخر میں یاد رکھیں ہماری دعا ہمیشہ 3 طرح سے قبول ہوتی ہے۔ یا تو جو مانگا ہے وہ فوراً مل جاتا ہے، یا پھر وہ آخرت کے لیے جمع کر لی جاتی ہے جو کہ بہت بڑا اجر ہے، یا اس دعا کے بدلے میں کوئی آنے والی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ لہٰذا کبھی یہ نہ سوچیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ان 7 طریقوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اپنے رزق کو حلال کریں، درود و ثنا سے آغاز کریں اور یقین و عاجزی کے ساتھ مانگیں۔ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ مزید ایسی معلوماتی اسلامی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔